السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ٹرمپ کے آنے کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور ماس ڈپورٹیشن کے حوالے سے تو جو ہے ایسی ایسی چیزیں آئے روز دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو مل رہی ہیں کہ بندے کا سر چکرا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ آئیں، میری انوگریشن جو ہوگی اس کے اندر بڑا فن ہوگا، بڑی انٹرٹینمنٹ کا انہوں نے ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ شو کیا تھا کہ آپ آئیں گے تو بڑا فن ہوگا، اور واقعی جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں تو سر چکرا دینے والے کام جو ہیں ان کے جاری و ساری ہیں۔ انہوں نے کوئی پہلے دن ہی 80 کے قریب ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں وہ پاس کیے تھے، اس کے بعد بھی وہ پے در پہ ایسے کام، ایسے ایکشنز لے رہے ہیں کہ جس کے بعد کچھ بھی کہنا بالکل جو ہے وہ بڑا مشکل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ماضی کی بات ہو گئی ہے، یہ تو کوئی پرانی بات ہو گئی ہے۔ ابھی جیسے ہی ان کی ماس ڈپورٹیشن کیمپین شروع ہوئی ہے تو مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں، جگہ جگہ سے ان کو پکڑ دکڑ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آئس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ، باقی جو ادارے ہیں ان کے، وہ حرکت میں آ گئے ہیں۔ راتوں کو سوتے ہوئے جو ہے وہ ریڈز مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو ورک پلیس سے بھی اٹھایا جا رہا ہے، گھروں سے بھی اٹھایا جا رہا ہے، چلتے پھرتے بھی پکڑا جا رہا ہے۔ اور پھر اس ساری کارروائی کے دوران اگر کوئی ایسا عام بندہ جو شاید کرمنل نہیں ہے، اللیگل ہے ضرور لیکن کرمنل نہیں ہے، اور وہ بھی ہتھے چڑھ گیا تو وہ بھی جہاز میں بک کر کے کسی نہ کسی ملک میں روانہ کیا جا رہا ہے۔ آج کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ بلکہ ایک آدھ دن گزر گیا اس کو، یہ ہے کولمبیا کے حوالے سے۔ کولمبیا میں جو بڑا ہی ایک منفرد جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ کولمبیا جو ہے وہ امریکہ کا کوئی ایک ڈیڑھ صدی سے ایلائے ہے، جیسے پاکستان جو ہے وہ پاکستان اس کا نان نیٹو ایلائے ہے، اور بڑے ایک زمانوں سے جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طرح کولمبیا بھی جو ہے وہ 1822 میرے خیال میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر اس سے آگے پیچھے بھی کوئی ایئر ہو تو میں ایئر کے اوپر تو ایکسکیوز کر سکتا ہوں، لیکن یہ اتنی پرانی ان کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے۔ اس کے باوجود کیا ہوا ہے؟ اس کے باوجود یہ ہوا ہے کہ جو اللیگل امیگرنٹس پکڑے گئے تھے کولمبیا کے، جو کرمنل جن کا ریکارڈ بھی تھا، اور بہت سارے ایسے بھی تھے جو شاید کرمنل ریکارڈ نہیں رکھتے ہیں، ان کا جہاز بھر کے، بلکہ ایک نہیں دو جہاز بھر کے، ملٹری کے دو جہاز بھر کے ان کے ملک روانہ کیے گئے۔ لیکن جب وہ جہاز وہاں پہنچے ہیں تو وہاں کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے ان کو لینڈنگ کا جو ہے وہ لینڈنگ کرنے سے منع کر دیا، روک دیا۔ جب انہوں نے جہازوں کو لینڈنگ کرنے سے روکا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک طوفانی ٹویٹ جو ہے، ایک طوفانی سٹیٹمنٹ جو ہے، بجلی بن کے گرتا ہے کولمبیا کے اوپر، کیونکہ صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا جو ان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹروتھ، اس کے اوپر، اور اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تو میرے خیال میں کوئی اور ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت بھی باقی نہیں بچے گی کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ I was just informed that two repatriation flights from the United States with a large number of illegal criminals were not allowed to land in Colombia۔ دو جہاز تھے اور وہ اللیگل کرمنل سے بھرے ہوئے تھے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو کولمبیا میں نہیں اترنے دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دس آرڈر واز گیون بائی کولمبیا سوشلسٹ پریزیڈنٹ گستاوو پیٹرو ہو از آلریڈی ویری ان پاپولر امنگس ہز پیپل۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ ہیں یا نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پیٹروز ڈینائل آف دیز فلائٹس ہیز جیپرڈائزڈ دی نیشنل سیکورٹی اینڈ پبلک سیفٹی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، سو آئی ہیو ڈائریکٹڈ مائی ایڈمنسٹریشن ٹو امیڈیٹلی ٹیک دا فالوئنگ ارجنٹ اینڈ ڈیسائسو ریٹیلیٹری میجرز۔ کہ جو گستاوو صاحب نے فیصلہ کیا، جو انہوں نے جہاز کو نہیں لینڈ ہونے دیا دونوں کو، اس کے بعد میں نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو جو احکامات جاری کیے ہیں وہ یہ دو ہیں۔ یہ میں دونوں آپ کے لیے جو ہے وہ اردو میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹرمپ صاحب نے کیا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں آنے والے تمام سامان کے اوپر فوری طور پر 25% اضافی ٹیکس لگا دیا جائے، یہ پہلا فیصلہ تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اگر یہ بات نہیں مانی جاتی ہے، جو ہم نے بھیجے ہیں لوگ نہیں ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، تو ایک ہفتے میں اس ٹیکس کو بڑھا کر 50% کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کولمبیا کے سرکاری عہدیداروں، ان کے اتحادیوں، ان کے حامیوں پر سفری پابندی اور ویزے ہی منسوخ کر دیے جائیں۔ بس سرے سے ہی انہوں نے جان چھڑا دی، انہوں نے کہا سب ویزے کینسل، ساری چیزیں ختم۔ پھر انہوں نے کہا کہ کولمبیا کی حکومت، ان کے جو پارٹی کے ممبران ہیں، جو ان کے خاندان کے افراد ہیں، جو ان کے حامی ہیں، ان پر بھی ویزا پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی جائیں۔ اب ایک اور چیز انہوں نے کہی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ قومی سلامتی کی بنیاد پر، جس کو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کا بتایا، کہ تمام کولمبیا کے شہریوں اور ان کے سامان کی کسٹم اور بارڈر پروٹیکشن کی جانچ میں اضافہ کر دیا جائے، اور مالیاتی پابندیاں بینکنگ اور خزانے سے متعلق مکمل طور پر نافذ کر دی جائیں، جس کو انہوں نے انگلش میں یہ کہا کہ ویزا سینکشنز آن آل پارٹی ممبرز، فیملی ممبرز اینڈ سپورٹرز آف دی کولمبین گورنمنٹ۔ اس طرح کی ان کی پوری اسٹیٹمنٹ موجود ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔
इससे फ़र्क क्या हुआ? इससे नतीजा ये निकला कि जैसे ये ट्वीट आया तो उसके 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कोलंबिया ने ऑफिशियली जो है वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ दोबारा जहाज़ भेज दें, हम उनको लेने के लिए तैयार हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं जितने भी लोग हमारे इलीगल वहाँ मौजूद हैं, किसी भी तरह से उनका जो है वो रिकॉर्ड ख़राब है तो हम उनको अपने मुल्क में वापस ले लेंगे, लेकिन ये जो मेजर्स आपने अनाउंस किए हैं ये ना ली जाएँ। लेकिन इसके बावजूद जो है अभी तक जो मेरी इत्तलात हैं और जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक ये है कि ट्रंप ने सिर्फ जो पहली उनकी कंडीशन थी जो टैक्स लगाने वाली उसी को रोका है कि इसको फ़िलहाल रोक देते हैं। बाकी जितनी भी उन्होंने अनाउंसमेंट की हैं कि यार पाबंदियाँ, वीज़े ख़त्म और चेकिंग वगैरह, बाकी उन्होंने जितनी भी पाबंदियाँ लगाई हैं वो इंटैक्ट हैं, अभी तक वो उसी तरह से ही बरकरार हैं। और ये एक इंडिकेशन है कि ट्रंप के आने के बाद जो दुनिया में खलबली मची है उसका स्केल आप नोटिस करें कि कितना बड़ा है, कितना वास्ट है कि एक मुल्क को एक ट्वीट के ज़रिए आपने हिला के रख दिया और यहाँ तक मजबूर कर दिया है कि उसने 3 घंटे के अंदर अंदर आपके सामने सरेंडर कर दिया है। बहुत सारे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्होंने इसको इससे ताबीर किया है कि जो ट्रंप ने एक बात की थी अपनी इनॉग्रल स्पीच में कि हम जब आए हैं तो अब हम जो लोग अमेरिका की सही मायनों में रिस्पेक्ट नहीं करते हैं हम उनसे रिस्पेक्ट करवाएंगे। और ये उसकी जो है वो अमली झलक भी आपको नज़र आना शुरू हो गई कि रिस्पेक्ट करवाने का एक तरीका उन्होंने ये भी ढूंढा है कि जो मैं करूँगा, जो मैं ऑर्डर कर दूँगा, जो मैं कह दूँगा बस उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। उसके बाद कोई इफ़ या बट या ये या वो या इस तरह की कोई सवाल जवाब नहीं होने चाहिए, बस कह दिया है तो काम कर दो। अब ये एक बड़ा डिफरेंट है जो तरीक़ाकार है, जो एक जो मेथड है जो अप्लाई कर रहे हैं वो। लेकिन बहरहाल जो सुपर पावर हैं, उनकी माइट है, उनकी हुकूमत है, उनका ज़ोर चलता है तो वो धक्के से भी ज़ोर चलाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद यही था कि यार जो मास डिपोर्टेशन कैंपेन है इस वक्त पूरे उरूज के ऊपर है और उसमें कोई लीनियंसी नज़र नहीं आ रही है। ना ही वो अपने मुल्क में किसी को रहने दे रहे हैं, ना ही किसी और मुल्क का इनकार सुनने को तैयार है और ना ही इसमें आइंदा दिनों में कोई और तब्दीली लाने को तैयार हैं, बल्कि नंबर रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। पहले कुछ 100 में थी तादाद, फिर हज़ारों में हो गई और अब बताया जा रहा है कि इसको 1 लाख तक भी लेकर जाने का इरादा है। देखते हैं आइंदा दिनों में कैसी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। आपने मुझे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करना है और अपने कमेंट से भी आगाह करना है। एक अगले वीलॉग तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।